وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 45، آج کا موضوع، کیا ہمیں جنت و دوزخ پر یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ اور اگر ہم اس کتاب کو اجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا کتاب اجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ اس لیے اے محبوب مکرم، ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زبان میں اتار دیا ہے۔ فرما دیجئے وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، وہ ان کے حق میں نابینا پن بھی ہے، گویا وہ لوگ کسی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 45، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ایک بات، یعنی اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی، لَقُضِیَ بَینَہُم، تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب، اور یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں، اضطراب میں ہیں۔ سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا اپنے ترجمہ سنا، مضمون چلا آ رہا ہے کہ جن لوگوں کے کانوں میں، جن لوگوں کے پاس حق کی آواز آئی، یعنی قرآن، اور انہوں نے دل کے کانوں سے سنا اور پھر اس راستے پر چلے جو قرآن بتاتا ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے اس کو سنا اور انہوں نے اس سے
اس سے انکار کیا اس کے مضامین سے، تو پھر اس شخص کے کانوں میں انکار کی ڈانٹیں جو ہے پڑ جاتی ہیں، اور انکار کی پٹی جو ہے وہ اس کے آنکھوں پر، یعنی جانتے بوجھتے وہ اپنے آنکھوں پر، وہ یہ ہوتا ہے نا صحابہ کرام کے باغیم بینہم، ضد اور ہٹ درمی۔ ابو جہل کو تو معلوم تھا صحابہ کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن حق ہے، اور یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں کہ ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی بدر کی، کیونکہ جنگ کے بعد تو نہیں تھا، مر گیا تھا۔ تو اس کو جنگ سے پہلے اس کے ایک ساتھی نے اس سے پوچھا، کس سے؟ ابو جہل سے، کہ دیکھو یہ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اکیلے تھے دونوں اس وقت، عام مجلس میں نہیں تھی، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ اس طرح کا۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ تو سچے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا اور بنو ہاشم کا عرصہ دراز سے مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا اور ہم نے بھی پلایا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی، اور اس طریقے سے ہر معاملے میں ہم اس کے یعنی سر بسر چلتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ اب ان کے بنی ہاشم کے قبیلے میں پیغمبر پیدا ہو گیا محمد، اور وہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اب اس کی تو ہم برابری نہیں کر سکتے، ہم تو اس سے انکار ہی کریں گے کہ نہیں تم نہیں ہو۔ تو یہ مطلب اس نے اس بنا یعنی ضد اور ہٹ درمی، ذاتی مفاد پرستی جسے آپ کہتے ہیں، کہ وہ قبائلی عصبیت جو تھی وہ جو ہے غالب آ گئی، تو اب اس کے کانوں میں جو ہے بوجھ ہو گیا، ڈانٹ پڑ گئے، انکار کے ڈانٹ، اور انکار کی بٹی اس نے چڑھا دی اب ہر معاملے میں۔ اب پھر قانون الہی کے تحت آہستہ آہستہ اس کے دل کی کیفیت بدلتی رہی، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا اس نے، اور یہاں تک کہ اپنے کفر پہ اس نے جان دے دی۔ تو یہ بات ہوتی ہے سامعین کرام، تو بات یہ ہے کہ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا، اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے آگے حق پیش ہو اور ہم اس سے دیدہ دانستہ انکار کر دیں، تو پھر جو وقت گزرتا رہتا ہے تو وہ جو انکار کی پٹی ہے ہماری آنکھوں پر وہ مزید گہری ہوتی، دبیز ہوتی رہتی۔ تو یہ ہوتا ہے سامعین کرام، ہوتا چلا آ رہا ہے، حق کہنے والوں کی باتوں کا انکار کیا جاتا رہا ہے اور ان کی مخالفت ہوتی رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی تاریخی یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پہ یعنی ان کا واقعہ اس تنازع آپ دیکھیں ایک یونیک انداز سے ہے، اور اس میں نہ فرعون کا ذکر ہے نہ ان کی قوم کا ذکر ہے، بس اختلاف کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے یعنی جو حکم ہے وہ سناتا ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں ایک آیت بھی پوری نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تاریخی واقعات تو ہے لیکن تاریخ کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے مانگے معجزات دیے تھے، مانگے سے معجزات کا تو اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن بن مانگے جو معجزات ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی دو جو ظاہری معجزے تھے کہ جو عصا لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن جانا، اس کا اژدہا بن جانا، اور ہاتھ کا باہر نکالنا، تو یہ کھلے معجزے تھے۔ اب پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھنے فاختلف فیہ، اس سے اختلاف کیا گیا۔ اب یہ اختلاف جو ہے یہ قوم نے بھی کیا، ان کے بعد میں آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی اختلاف کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ مانتے تھے۔
لیکن فرعون نے تو صریح انکار کر دیا، جان لیا لیکن پھر بھی اختلاف کیا. آپ کو معلوم ہے یجحدون کے الفاظ آئے نا. تو یعنی اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اہل حق کے پیچھے باتیں کی جائیں گی، حق سے اختلاف کیا جاتا رہے گا تا قیامت، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرما رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون کی کیا ہے، حق سے اختلاف کرنے والوں کا اور حق کی مخالفت، آیا ان کو فوراً اس کی سزا دی جاتی ہے یا مہلت دی جاتی ہے؟ دیکھیں دنیا میں یہ بات نوٹ کر لیں، یہ صرف پیغمبروں کی بات نہیں ہے، یہ اس میں ہم بھی شامل ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت کا ہے، یہ ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے. یعنی آپ اگر حق کی مخالفت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ایک دم پکڑ نہیں کرے گا، ہاں اس کے اثرات تو آپ کے دل پہ بھی ہوں گے اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، وہ اثرات آپ پہ ہوتے رہیں گے. لیکن ایک دم آپ کی گردن پکڑ لی جائے اور آپ پہ عذاب نازل کر دیا جائے، ایسا دنیا میں قانون خدا بندی نہیں ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانا چاہتا ہے، حق کی مخالفت کرنے والوں کے باوجود مخالفت کرنے والوں کو مہلت دی جاتی ہے. 13 سال آپ دیکھیں مکے میں مہلت دی گئی کافروں کو، مشرکین مکہ کو، اور دی جاتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غلبہ عطا فرمایا اور پھر وہ یعنی درجہ بدرجہ عذاب آیا یہاں تک کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا. بہرحال آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً 650 سال تک ان کی قوم کو مہلت دی جاتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. 30 سال تقریباً فرعون کو مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، 30 سال تک. 30 سال کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے پیچھا کیا تو اس کو عذاب نے آ پکڑا. تو یہ مہلت کا ایک قانون ہے. لیکن اس سے دیکھیں اس آیت میں ہمارے لیے کیا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی سوچنا چاہیے. اچھا یہ مخالفت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اندرونی طور پہ بہت سے کام اس کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو میں نے کہا عمل کے ساتھ ہی اعمال کے نتائج مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دل پہ سفید داغ، سیاہ داغ یہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نیک اعمال کریں یہاں تک کہ ہو جائے گا کہ دل آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا، اور نیک اعمال نہ کریں، مخالفت کریں، نیکی کو جھٹلائیں تو آپ کا دل پہ داغ لگتے جائیں گے یہاں تک کہ. اور ایک آیت میں ضرور آپ کے سامنے سنانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، یہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن مضمون ایسا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جو لوگ انکار کرتے ہیں میرے احکامات سے ان کو میں درجہ بدرجہ میں استدراج کروں گا، ان کو نیچے لاؤں گا درجہ بدرجہ. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، کہ درجہ بدرجہ میں ان کا استدراج کروں گا اور میں ان کو مہلت دوں گا، اور میری ان کیدی متین، میری تدبیر بڑی سخت ہے. یعنی جو اچھا اس میں صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سنستدرجہم من حیث، یعنی انسان یہ ایک عام قانون ہے اور مجھے اور آپ کو اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم حق کی مخالفت پر جٹ گئے، اب اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ حق کی یعنی پیغمبر کی مخالفت ہوئی تو اس کی پیغمبر کی مخالفت تو اب آپ کہیں گے بھئی پیغمبر تو ہے نہیں. دیکھیں ہم جان بوجھ کے حق کو جھٹلا رہے ہیں اس وقت، یعنی اس وقت ہم حق کو جھٹلا رہے ہیں، عملاً جھٹلا رہے ہیں. دیکھیں اگر جھٹلاتے نہیں تصدیق کرتے پھر تو عمل کرتے قرآن پہ، لیکن عمل تو ہم نہیں کر رہے، یعنی عملی طور پہ ہم جھٹلا رہے ہیں. ایک طرف ہم نے قرآن کو رکھ دیا ہے
اور اپنی مرضی سے قوانین بنا لیے ہیں، ذاتی خواہشات یا جو بھی ملکی قوانین ہیں وہ کوئی عین مطابق تھوڑی ہیں شریعت کے۔ تو اس مخالفت فاختلف فیہ، دیکھیں آیت کی ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں، جو مضمون جو آیت ہم بات کر رہے ہیں نا اس کو ذرا دیکھا کریں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آیت کے مضمون سے کے اندر رہوں، باہر نہ نکلوں، کوشش میں یہ کرتا ہوں۔ تو پیغمبر کی تعلیم سے اختلاف کیا جاتا رہا ہے، ایک تو یہ اس آیت میں یہ بات ہے، فاختلف فیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے کتاب دی، ان کے ساتھ بھی اختلاف ہوا۔ تو ہر داعی الی الحق کے ساتھ، یہ مضمون پہلے بھی درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حق کی مخالفت بہرحال ہوتی ہے، ہونی چاہیے اور ہوتی رہے گی، لیکن اختلاف کا نتیجہ ایک تو یہ ہے کہ فوراً ظاہری طور پہ مرتب نہیں ہوتا، اگرچہ باطنی طور پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ خالص میں اپنے لیے یعنی ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا وہ ہے کردار ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم اس وقت پیغمبر کی عملاً مخالفت میں جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک بھجوایا ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہے، وہ ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، لیکن نہ تو ہم اس میں ہدایت تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ جو شرمناک سلوک ہے ہمارا وہ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو قانون نہ ہم اپنی انفرادی زندگی کا بنانا چاہتے ہیں نہ اجتماعی زندگی کا، یہ بات بالکل واضح ہے، اور کتنی یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یعنی کتاب کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتاب کیا ہے؟ کتاب قانون خدابندی ہے، اور قانون خدابندی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ سورہ المائدہ میں ہے نا کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، مومن نہیں ہے، یہ سارے وہاں آیات میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون، اور وہ مومن نہیں ہے، یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو اختلاف کا نتیجہ فوراً ظاہری طور پہ مرتب نہیں ہوتا، اس آیت میں مضمون یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈھیل کا قانون ہے، مہلت کا قانون ہے۔ آج دیکھیں ظلم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد برپا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، ان اعمال بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے اعمال ہیں اس کی۔ اب یہ دیکھیں آج جو ہے فساد برپا ہے زمین میں، لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، دیدہ دانستہ، عملی طور پہ، اقوامی طور پہ اور انفرادی طور پہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیے جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس میں یہ معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انفرادی طور پہ میں بات کر لیتا ہوں، انفرادی طور پہ حق کی مخالفت کا نتیجہ فوراً مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی ہے، اس میں دل پہ تالے لگ جانا ہے، دل کا زنگ لگ جانا ہے، دل کالا سیاہ ہو جانا ہے حدیث کے الفاظ کے مطابق، تو فوراً مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور نیکی کے اثرات بھی فوراً مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، میرے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو شریعت کی مخالفت میں زندگی گزار دی اور میرے سر میں درد تک نہیں ہوا، یا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر فَإِذَا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی مہلت کی ایک میعاد ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور دنیا میں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں،
لکل امت اجل، یعنی حساب کتاب کا ایک وقت ہے۔ پھر اسی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، زیادہ میں تفصیل میں نہیں بتا رہا آپ کو یہ بات، لیکن یہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم انفرادی طور پہ بھی جو کام کرتے ہیں ہماری پکڑ کا ایک وقت ہے۔ اب وہ جب پکڑ کا وقت آتا ہے تو پکڑ کا وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ پہ پتھر برسنے لگیں گے یا آپ پانی میں ڈوب جائیں گے۔ یہ اصل میں ہمیں غلط فہمیاں لگ جاتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بس اتنی اشکال میں نازل ہو سکتا ہے، نہیں، بہت کافی صورتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں دل پہ اللہ تعالیٰ فرمائے کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ میں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ اعمال کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ اور الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن یہ عقل کا الٹا ہو جانا، عقل الٹی ہو جانا، یہ بھی آیا ہے سامعین کرام، یعنی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور حقیقی عذاب تو یہی ہے۔ پھر موت کا تو ایک وقت معین ہے، وہ بھی اجل ہے، وہ بھی اجل ہے، اور اس کا جب اجل کا وقت آ جائے تو پھر آپ کو معلوم ہے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، تو اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر کوئی ایک بات آگے نہ ہوئی ہوتی اللہ تعالیٰ کی، میں نے اس مخلوق کو مہلت دینی ہے، قانون مہلت کا ہے، تو لقضی بینہم، تو فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ جو ہیں اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں شک یعنی شان نزول کے مطابق تو آپ کو معلوم ہے یہ سورت جو ہے 5ویں نبوی کا اس کا نزول ہے مکے میں، تو وہاں جو لوگ شک میں مبتلا تھے وہ تو تھے، لیکن ہم تو آج کی بات کر لیتے ہیں، آج بھی سامعین کرام کہ ہم اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں، یعنی ہمیں ایک معلوم ہے کہ بھئی یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اتنا تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ یعنی میں بالکل اس کو مانتا ہوں کہ ہمارا یقین تو ہے، یہ اتنا ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، لیکن عملی طور پہ قرآن کو کتاب ہدایت تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم شک میں مبتلا ہیں۔ جیسے کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ كَمَا قَالَ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمیں اچک لے جائیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارا یہ خیال ہے کہ دین کامل کا اتباع نہیں ہو سکتا، پورا اسلام نہیں لیا جا سکتا۔ اگر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، معاذ اللہ ہمارا خیال اور گمان اور بلکہ یقین ہے کہ ہم چل نہیں سکیں گے اس معاشرے کے ساتھ۔ یہ الفاظ مجھے بھی کہے جاتے ہیں کہ بھئی تم جو بات کہتے ہو اسی طرح اس کو لے کے ہم دنیا میں سروائیو کیسے کریں گے، یا کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہاری جو بات اگر مان لیں کامل طور پہ اللہ کی بندگی کے بارے میں تو لوگ ہمیں پاگل کہنے لگیں گے، یعنی ہم صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ یہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں یہ تو ناقابل عمل ہے، پھر تو ہم پاگل بن جائیں گے لوگوں کی نظر میں، لیکن یہ تو شک ہے نا، یہ تو آپ کا شک ہے، اور شک تو بات یہ ہے کہ اضطراب انگیز اس میں وہ بھی ہے نا کہ آپ مضطرب بھی ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یقین تو ہے نہیں، یقین کامل تو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آپ کو تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، ہمیں یقین کامل حاصل نہیں ہے اس کے بارے میں۔ پھر اسلام، پھر اللہ مقصود ہے، ہم تو اس پہ یقین ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں ہماری دنیا منزل ہے، ہماری دنیا کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ پھر
اور پھر دیکھیں آج عام طور پہ جو فضا ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب پہ یقین ہے، نہ اس کی سزا پر یقین ہے۔ جنت تو بڑی بھیناک صورت ہے اور بہت یعنی درد انگیز اس میں عذابات ہیں سامعین کرام۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک نقشہ کھینچتا ہے دوزخ کا کہ ان کے اوپر بھی آگ کا سائبان ہوگا اور نیچے بھی آگ کا سائبان ہوگا، اوپر آگ نیچے آگ، خود بھی ان کے کپڑے جو ہیں وہ تارکول کے ہوں گے، یعنی ایسی چیز لگی ہوگی جو آگ یعنی جس کو آگ دیکھتے ہی وہ بھڑکنے لگے۔ مثال کے طور پہ پیٹرول کو آپ تیلی لگائیں تو وہ بھڑکنے لگے گی، اسی طرح گندک ہے، تارکول ہے، اس کو تیلی لگائیں تو یہ جلنے لگے گا۔ کپڑے بھی آگ کے، قمیضیں ان کی آگ کی پہنائی جائیں گی، قمیضیں دوزخیوں کو، پھر اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ۔ ہمارا اس پر کوئی یقین نہیں ہے، کیونکہ میں تو اسی معاشرے میں رہتا ہوں سامعین کرام، اور آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ اور دیکھیں اس کے ثبوت میں آپ کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یقین ہوتا جنت پر، دوزخ پر، تو ہم جنتیوں والے اعمال کرتے، دوزخیوں والے نہ کرتے۔ اور اگر یقین ہوتا دوزخ پر تو پھر تو ہم بہت زیادہ کوشش کرتے بچنے کی۔ یہ تو یعنی آپ بالکل 2+2=4 والی بات ہے، اس طریقے سے یعنی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے کتاب دی تو اس میں اس وقت بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات پہلے سے آپ کے رب کی طرف سے نہ ہو جاتی، یعنی ایک فیصلہ کہ مخلوق کو میں نے مہلت دینی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک تمہیں ٹھہرنا ہے۔ اچھا تو ان پہ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان پہ عذاب آ جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ تو شک میں مبتلا ہیں اضطراب انگیز۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات اس سے پہلے طے نہ ہو جاتی آپ کے رب کی طرف سے، یعنی مہلت کی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اس میں فیصلہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ تو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ We gave Moses the book, but disputes arose concerning it. Were it not for a prior decree from your Lord, judgment would have been pronounced between them, but they are in perplexing doubt concerning it. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ Whoever acts righteously does so for himself, and whoever works evil does so against himself. Your Lord is not unjust to the servants. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔